نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میرا موضوع ہے چغل خوری اور اس کا انجام۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنت قطات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ بدترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، تمہارے بدترین لوگ وہ ہیں جو دو رخ ہوتے ہیں، ایک کے پاس آئے تو ایک رخ کے ساتھ اور دوسرے کے پاس گئے تو دوسرے رخ کے ساتھ۔ تو معزز سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دو نئی قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب بھی کسی اہم امر کی وجہ سے نہیں کہ اس سے چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ چغل خوری میں مبتلا تھا۔ تو معزز سامعین، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب جنت میں داخل نہ ہوا تو دوزخ میں ہی جائے گا، کیونکہ وہاں پر ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ، اس لیے جنت میں نہ داخل ہونے سے ثابت ہو گیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ لہذا چغل خور پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہو گیا، قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے جو دو رخ رکھتا ہے، ان لوگوں کے پاس ایک رخ سے آیا تو دوسرے کے پاس دوسرے رخ کے ساتھ، اور جو شخص دنیا میں دو زبانیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی دو زبانیں آگ کی بنائیں گے۔ تو محترم سامعین، حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ یہ بات مشہور تھی کہ بدترین انسان وہ ہے جو ایک دوسرے پر طعنہ زنی کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ عذاب قبر کے جو ہے 3 حصے ہیں، ایک غیبت کی وجہ سے، اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور ایک چغل خوری کی وجہ سے۔ محترم سامعین، حماد بن سلمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ اس غلام میں چغل خوری کے سوا کوئی عیب نہیں۔ خریدار نے اس سے جو ہے اہمیت نہ دی، یعنی چغل خوری کو اہمیت نہ دی، اور اس بات کو اہمیت دی، چلو کام کاج تو بہت محنت سے کرتا ہے، بہت ایماندار ہے، اور جو ہے اس نے اس کو خرید لیا۔ چند روز گزرے تو غلام نے اپنے آقا کی بیوی سے کہنے لگا کہ تیرا شوہر تجھ سے محبت نہیں رکھتا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی باندی خرید کر گھر میں رکھ لے، تو کیا تو یہ چاہتی ہے کہ وہ تجھ پر مہربان ہو جائے؟ تو عورت نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ کہنے لگا، پھر یوں کر کہ جب تیرا شوہر سو جائے تو اس کی داڑھی کے نیچے سے جو بال ہیں وہ اس طرح سے کاٹ لینا۔ ادھر شوہر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تیری بیوی نے کسی اور سے جو ہے وہ جو ہے تعلق بنا رکھا ہے، تیری بیوی نے کسی اور سے تعلق بنا رکھا ہے اور وہ تجھے قتل کروانا چاہتی ہے، اگر اس بات کی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو گھر جا کر نیند کی شکل بنا کر لیٹ جانا۔ آدمی نے ایسے ہی کیا، بیوی اس طرح لے کر بال کاٹنے کو آئی تو شوہر نے یقین کر لیا وہ اسے قتل کرنا چاہتی ہے، تو اس نے جو ہے اس طرح چھین کر اسی کے ساتھ بیوی کو قتل کر دیا۔ عورت کے رشتہ دار آئے، انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اتنے میں مرد کے رشتہ دار بھی آگے اور دونوں خاندانوں میں جو ہے خون خرابہ ہوا اور قتل و غارت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو معزز سامعین، یہ ہے چغلی کا انجام۔ اللہ تعالیٰ ایسے چغلی کے برے کاموں سے سب کو جو ہے محفوظ فرمائے۔ تو معزز سامعین، حضرت یحییٰ بن قسم فرماتے ہیں کہ چغل خور جادوگر سے بھی برا ہے، اور چغل خور چند لمحوں میں وہ کام کرتا ہے جو جادوگر مہینے میں بھی نہیں کر پاتا، اور کہتے ہیں کہ چغل خور جو ہے، یعنی چغل خور کا کام شیطان سے بھی زیادہ مضر ہے، کیونکہ شیطان کا عمل جو ہے وسوسہ اور خیالات جو ہیں وہ ڈالنا، اور چغل خور کا عمل جو ہے مشاہدے کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ معزز سامعین، عتبہ بن ابی لبابہ ابو عبید اللہ قرشی سے نقل فرماتے ہیں
کہ ایک آدمی چند کلمات حاصل کرنے کے لیے دوسرے شخص کے پاس 700 فرسخ یعنی تقریباً 2000 میل کی مسافت طے کر کے پہنچا اور کہنے لگا میں تیرے پاس وہ علم حاصل کرنے کو حاضر ہوا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا۔ مجھے آسمان کے متعلق بتائیے اور اس چیز کے متعلق بھی بتائیے جو اس آسمان سے بھی زیادہ بوجھل ہے، زمین کے متعلق بتائیے اور زمین سے زیادہ جو طویل و عریض ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے، پتھر کے متعلق بتائیے اور جو چیز پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اس کے بارے میں بھی مجھے باخبر کیجیے، آگ کے متعلق بتائیے اور جو چیز آگ سے بھی زیادہ گرم ہے اس کے بارے میں بھی مجھے معلومات دیجیے، زمہریر کے متعلق بتائیے اور جو چیز زمہریر سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہے اس کے متعلق بھی مجھے معلومات دیں، اور سمندر کے متعلق بتائیں اور جو اس سے بھی زیادہ گہری ہے اس کے بارے میں بھی مجھے جو ہے علم ہونا چاہیے، یتیم کے متعلق بتائیں اور جو اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے اس کے بارے میں بھی مجھے جو ہے علم ہونا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ زہر کے متعلق بھی بتائیے اور جو چیز اس سے بھی زیادہ مہلک ہے یعنی زہر سے اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیے۔ تو وہ شخص جواب میں کہنے لگا کسی بے گناہ پر بہتان لگانا آسمان سے بھی زیادہ بوجھل ہے، اور حق اور سچ کو بیان کرنا زمین سے زیادہ وسیع ہے، اور قناعت والا دل سمندر سے زیادہ گہرا ہے، اور ہرس کسی جسم کے لیے آگ سے بھی زیادہ گرم ہے، اور کسی رشتہ دار کی طرف محتاج ہونا جبکہ اس میں کامیابی بھی نہ ہو زمہریر سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے، اور چغل خور کی بات جب لوگوں میں کھل جائے تو وہ یتیم سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اور چغلی جو ہے زہر سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ تو معزز سامعین، حضرت ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کوئی بات کر، تو کہنے لگی وہ شخص سعادت مند ہوگا جو میرے اندر داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین، کا بن احبار سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دفعہ قحط پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر 3 دفعہ جو ہے استسقاء کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر 3 دفعہ استسقاء کے لیے یعنی نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر تشریف لے گئے، مگر بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، تیرے بندے 3 دفعہ نکلے مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ تم میں ایک چغل خور آدمی ہے اور وہ اس کا عادی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ کون ہے کہ ہم اسے اپنے مجمع میں سے نکال دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ بھلا کیسے ممکن ہے؟ موسیٰ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں چغلی سے روکوں اور خود کروں؟ بس سب مل کر توبہ کرو۔ چنانچہ تمام نے مل کر توبہ کی تو بارش ہو گئی۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام متعلقین کو اور میرے سننے والوں کو اس بری مرض سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔